الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں یہ بتا رہا تھا فرشتوں پر ایمان لانا۔ اگر فرشتوں پر ایمان نہ ہو کسی کا تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ کی نگاہ میں، شریعت محمدیہ کی نگاہ میں فرشتوں پر ایمان لانے کے ثمرات، اس کے نتائج کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت، قوت اور شوکت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت سے خالق کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ جب پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے اپنے مخلوقات میں سے ایسے طاقتوروں کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بے پناہ طاقت دی ہے، تو اللہ کی طاقت کتنی ہوگی، کتنی بے پناہ ہوگی، لا محدود اللہ کی طاقت۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہم انسانوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے اعمال لکھنے کے لیے، بہت سارے کاموں کے کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو معین کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے فرشتوں کے وجود پر۔ پھر یہ کہ فرشتوں سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ محبت اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ گو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن غائبانہ طور پر فرشتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ کچھ باطل عقیدے کے لوگوں کا فرشتوں کے وجود کا انکار بھی ہے۔ یہ کہنا ہے کہ فرشتوں سے مراد مخلوقات میں نیکی کی پوشیدہ قوت ہے، لیکن حقیقت میں نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ تو اجماع امت سے ثابت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں کے بارے میں، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا اثر نو پیدا کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ آسمان و زمین سے پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، نہ آسمان کا نہ زمین کا، نئے سرے سے اللہ نے پیدا کیا۔ کہ قرآن میں ایک مقام پر ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو ساری چیزیں بنائیں۔ اللہ چاہتا تو لفظ کن سے بنا سکتا تھا، یہ بڑی بات نہیں تھی، لیکن انسانوں کے سمجھ میں آنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 6 دن کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتے ایسے جو اللہ کے رسولوں کے پاس پیغام لانے والے، وحی لانے والے، اور دوسرے کاموں کے لیے بھی۔ پھر فرشتوں کی ہیئت بیان کی گئی کہ 2 پر والے بھی ہیں، 3 پر والے بھی ہیں، 4 پر والے بھی ہیں، اور جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے، پورے پر کھول دیتے تھے، پورے فضائیں بھر جایا کرتی تھیں۔ یہ طاقت اللہ نے جبریل امین کو دیا تھا، اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ نے ان کو روح القدس کہا ہے۔ اب آگے ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ فرشتے کہاں کہاں کیا کام کرتے ہیں۔ کچھ تو ہم جانتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، کچھ ایسے جو ہم کو نہیں بتایا گیا۔ سورہ الانفال کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے،
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ فرشتے وفات دیتے ہیں کافروں کو، مشرکوں کی روحیں نکالتے ہیں، وقت جب آتا ہے تو اللہ کے فرشتے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کو مارتے ہیں، منہ پر بھی مارتے ہیں، پیٹھ پر بھی مارتے ہیں۔ ان کے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں، آگ کے کوڑوں سے فرشتوں کی مار پڑتی ہے مشرکین پر، کافرین پر، اللہ کی نافرمانوں پر۔ اور ایک مقام پر ذکر کیا گیا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیسے ہوگا جب کہ انتقال کے زمانے میں جس وقت روحیں نکل رہی ہوتی ہیں اللہ کے فرشتوں کی مار پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گئے، نہ نبیوں کو مانا، نہ فرشتوں کو مانا، نہ اللہ کی کتاب کو مانا، نہ توحید کو مانا، من مانی زندگی گزارتے رہے۔ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے قرآن کا فیصلہ میرا فیصلہ کسی اور کا فیصلہ نہیں۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہے، نبی کے ساتھ کفر ہے، قرآن کے ساتھ کفر، انبیاء کے ساتھ کفر، فرشتوں کے ساتھ کفر، اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر، وماتوا وہم کفار، اور مر بھی اسی پر گئے، اسی عقیدے پر مر گئے، تو یہ فتویٰ قرآن کا ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ یہ آیت سورہ محمد کی ہے، 26واں پارہ، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کا نام ذرا اپنے ذہن میں رکھیے، سوچیے اکیلے میں، تنہائی میں، ہمیشہ ہمیش کا مطلب اس کی کوئی مدت نہیں، نہ 1,00,000 سال، نہ 1 کروڑ، نہ 1 ارب سال، ہمیشہ ہمیش اللہ کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں پناہ مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی کمزوریوں کو معاف فرما دے اور حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ سورہ الانعام کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ اگر آپ دیکھیں جب کہ یہ ظالم جس وقت کہ موت کے سختیوں میں ہوں گے، فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں گے۔ ظالم کون ہے؟ کافر ہیں، مشرک ہیں، بد دین ہے، شرک کرنے والے، اللہ کے قانون کو توڑنے والے، اللہ کے زمین پر فساد فتنہ پھیلانے والے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہے۔ اللہ کے فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، کہیں گے اپنے جانوں کو نکالو، ان کی روحیں کھینچ کر نکالیں گے۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق۔ تم اپنی جانوں کو نکالو، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم دنیا کے اندر اللہ کے بارے میں ناحق بات کیا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی آیات بینات کے ساتھ تکبر سے پیش آتے تھے۔ دین کو تم نے نہیں سمجھا، نبی کو نہیں سمجھا، اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں سمجھا، یہ عذاب تم کو دیا جائے گا۔ یہ ایک آیت، اور یہ سب آیات بینات فرشتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کو، بہنوں کو فرشتوں کے بارے میں عطا پتہ نہیں ہے۔ فرشتے صرف نام جانتے ہیں اللہ کے، فرشتے کام کیا کرتے ہیں۔ سورہ سبا میں اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ حتی اذا
عن قلوبہم فزع عن قلوبہم قالوا ماذا ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ، فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ جس وقت دور کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ماذا ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے حق بات کی ہے، اللہ کی ذات تو علی ہے، بلند ہے، کبیر، بہت بڑا ہے۔ اس آیت کے تفسیر میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں جب کوئی حکم دینا چاہتا ہے جبریل امین کے ذریعے یا اور کسی فرشتے کے ذریعے، تو فرشتوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے پروں کو سمیٹ کر وہ جھک جایا کرتے ہیں، اور جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا حکم سنا دیا جاتا ہے تو اس وقت پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ تو اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے۔ اور ایک روایت ہمیں ملتی ہے مسند احمد کی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا، اللہ کا حکم جب نازل ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے اسے سنتے ہیں، جبریل امین یا دوسرے فرشتے، اس وقت یہ جنات شیاطین اوپر چڑھتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک پر ایک چڑھ کے آسمان تک اللہ نے طاقت دی ہے ان کو، پہنچتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ باتیں آسمانی خبریں سن لیتے ہیں، دنیا میں آ کر نجومیوں کو بتا دیتے ہیں، ایک میں 100 جھوٹ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے ان کو مارتے ہیں ستاروں سے، جو کبھی کبھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جبریل امین کے پاس کوئی وحی کی جاتی ہے تو اس وقت اللہ کے عرش کے اٹھانے والے تسبیح بیان کرتے ہیں، ساتوں آسمان والے اس کے بعد تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر چوتھے یا چھٹے آسمان، پانچویں، یہاں تک کہ پہلے آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ساتویں آسمان والے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم نازل کیا ہے؟ بتاتے یہ حکم اللہ کا نازل ہوا، ایک آسمان سے دوسری طرف، تیسری طرف اور نیچے آسمان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ سنو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سوال کیا تھا صحابہ سے کہ بتاؤ کیا جاہلیت کے زمانے میں تارے ٹوٹتے ہوئے تم دیکھتے تھے، تارے جھڑتے تھے؟ تو کہا ہم دیکھتے تھے۔ امام زہری سے بھی ایک روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں تارے ٹوٹتے تھے، شعائیں نظر آتی تھیں۔ جاہلیت کے زمانے کم تھا، لیکن آپ کے بعثت کے بعد وہ کثرت سے یہ تارے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دینے لگ گئے۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ تھا جب تارے ٹوٹتے تھے؟ کہا ہمارا عقیدہ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ کسی بڑے انسان کا انتقال ہونے والا ہے یا بڑے انسان کی پیدائش ہونے والی ہے، تو آپ نے اس کی تردید فرمائی۔ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنا حکم نافذ کرتا ہے، وحی اتارتا ہے، یہاں تک کہ آسمان کپ کپا اٹھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس وقت بہت گھبراہٹ کے عالم میں ہوتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، جہاں تک کہ جبریل امین بھی، اور پھر جبریل امین سب سے پہلے اپنا سر اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حکم، جو اللہ کا حکم ان کو ملتا ہے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ روایت تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی فرشتوں کے تعلق سے۔ ایک حدیث
ایک آیت اور سن لیجئے جس کا ذکر قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ اہل جنت کے متعلق فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتیوں کو اونچا مقام ملے گا، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اہل ایمان کے پاس، جنتیوں کے پاس، اور سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، اے جنت میں آنے والو تم پر سلامتی نازل ہو، جو دنیا میں تم نے صبر سے کام لیا، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، نافرمانیوں سے بچتے رہے، گناہ نیکیوں کی طرف سبقت کرتے رہے، آج تم کو یہ بدلہ اللہ نے دیا ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس میں شمار کر لے کہ فرشتوں کا سلام ہم کو اور آپ کو بھی ملے جنت میں۔ فنعم عقبی الدار، یہ آخرت کا گھر کتنا اچھا گھر ہے۔ تو یعنی فرشتوں کا کام یہ بھی ہوگا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد فرشتے اہل جنت کو مبارکباد پیش کریں گے، تمہارا آنا مبارک ہو، اور بہت سے مقام پر ہے۔ آئیے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں فرشتوں کے تعلق سے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اذا حب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببه فیحبه جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوه فیحبه اہل السماء ثم یوضع له المقبول فی الارض۔ یہ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، آئیے اس کا ترجمہ بھی آپ سن لیجئے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ کس بندے سے محبت کرے گا؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہو، دین حنیف سے محبت کرتا ہو، اسلامی طور طریقوں سے محبت کرتا ہو، یقیناً اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جبریل امیر کو پکارتا ہے، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین آسمان والے فرشتوں کو پکارتے ہیں، اے آسمان والو فرشتوں، اللہ رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اس بندے سے تم بھی محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین زمین میں اس کی مقبولیت پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر ہر ایک مقبول نہیں ہوتا، کتنا بھی اچھا ہو، نیک ہو، برا کہنے والے کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے جو ان کو اچھا مانتے ہیں، نیک مانتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی اللہ یعنی فرشتوں کے سلسلے میں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی محبت ان کو مل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اپنے آئندہ ملاقات میں کچھ اور مفید باتیں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔